بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، امید کرتی ہوں کہ آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ تو جی بیٹا، یہ اردو کی کلاس کا وقت جو ہے وہ ہوا چاہتا ہے، اور آج کا جو ہمارا عنوان ہے وہ ہم پڑھیں گے جی قدرت اللہ شہاب کا جو تعارف ہے وہ پڑھیں گے، اور یہ ہیں جی مصنف سبق علی بخش کے، اور نام ہے ان کا جی مصنف کا قدرت اللہ شہاب۔ تو ان کا تعارف جو ہے وہ ہم پڑھیں گے۔ آپ جو بک ہے اپنی ہینڈ میں پکڑ لیں، ہاتھ میں پکڑ لیں، پینسل ہاتھ میں پکڑ لیں، جو امپورٹنٹ پوائنٹس ہوں گے ان پہ جو ہے وہ میں انڈر لائن کرواؤں گی، وہ آپ ساتھ ساتھ کرتے جائیں گے فار MCQs جو امپورٹنٹ ہوں گے۔ ریڈنگ تو ہم پورے کی کریں گے، لیکن جو امپورٹنٹ ہوں گے MCQs کے لیے ان کے نیچے میں انڈر لائن کرواؤں گی۔ تو جی شروع کرتے ہیں۔ قدرت اللہ شہاب کی سب سے پہلے جو ہے پیدائش، ان کے بارے میں ہم پڑھیں گے۔ قدرت اللہ شہاب گلگت میں پیدا ہوئے، اور 1917 میں جو ہے یہ گلگت میں پیدا ہوئے تھے۔ تعلیم جو تھی انہوں نے ابتدائی تعلیم جموں میں پائی تھی، اور 1939 میں جو تھا وہ گورنمنٹ کالج لاہور سے انگلش میں جو تھا وہ MA کیا تھا، یعنی انگریزی ادب، انگلش لٹریچر میں جو تھا انہوں نے ماسٹر یعنی MA کیا تھا۔ اس کے بعد 1941 میں ICS کے مقابلے میں کامیاب ہو کر انڈین سول سروس میں جو تھے یہ شامل ہو گئے تھے، اور پاکستان کے قیام کے بعد، یعنی جب پاکستان بنا، قیام پاکستان کے بعد ابتدائی جو 2 برس تھے، جو ابتدائی 2 سال تھے، انہوں نے حکومت آزاد کشمیر کے سیکریٹری جنرل رہے تھے۔ اس کے بعد وزارت اطلاعات و نشریات، حکومت پاکستان میں ڈپٹی سیکریٹری، اور پھر جنگ میں ڈپٹی کمشنر جو تھے وہ رہے تھے، یعنی کہ اطلاعات و نشریات، یہ اطلاعات و نشریات کے وزیر رہے تھے۔ اور اس کے بعد جو تھا انہوں نے جنگ کے جو تھے وہ ڈپٹی کمشنر رہے تھے، اور 1954 یعنی 1954 سے جو تھا وہ 1962 تک جو تھے وہ گورنر جنرل غلام محمد اور صدر اسکندر مرزا اور صدر ایوب خان کے جو تھے ان کے بھی سیکریٹری رہے تھے۔ اس کے بعد 3 برس تک ہالینڈ میں جو تھے وہ پاکستان کے سفیر رہے۔ اس کے بعد 1966 یعنی 1966 میں جو تھے ہالینڈ سے واپس آ کر جو تھے وہ مرکزی سیکریٹری تعلیم مقرر ہوئے تھے، اور 1986 یعنی 1986 میں جو تھی ان کی اسلام آباد میں جو تھی وہ وفات ہوئی، اور وہیں پر جو تھا ان کا مدفن ہوا، یعنی کہ اسلام آباد میں جو ہیں یہ دفن ہوئے۔ اچھا، اس کے علاوہ جی ادب کے حوالے سے زبان و بیان پر جو تھا وہ دسترس تھا، یعنی مکمل جو تھی انہیں قدرت حاصل تھی اردو ادب کی زبان پر، اس کے علاوہ اس کو بیان کرنے پر یعنی لکھنے پر انہیں مکمل جو تھا وہ عبور حاصل تھا۔ ان کا اسلوب جو تھا سادہ، یعنی لکھنے کا جو ایک طریقہ تھا، جو رنگ تھا، جو ڈھنگ تھا، وہ سادہ الفاظ پر جو تھا وہ مبنی ہوتا تھا۔ اس کے علاوہ ان کی تحریروں میں بڑی جاذبیت اور دلکشی ہوتی تھی، یعنی اٹریکشن ہوتی تھی۔ اچھا جی، قدرت اللہ شہاب میں جو لکھنے کا آغاز تھا وہ معروف شاعر تھے اختر شیرانی، اور ان کا رسالہ جو رومان تھا اس سے جو تھا وہ لکھنا شروع کیا، یعنی انہوں نے اس کا مطالعہ کیا، اس کے بعد انہیں جو تھا وہ لکھنے کا شوق پیدا ہوا، انہوں نے لکھنا شروع کیا۔ اچھا جی، 31 جنوری 1959 یعنی 31 جنوری 1959 کو جو تھا وہ رائٹرز گلڈ مرز وجود میں آئے۔ یہ لکھنے والے مصنف جو تھے، مصنفین کی جو تھی ایک تنظیم تھی۔ جب اس کا وجود آیا، مرز وجود میں آئی جب وہ، تو اس کے جو پہلے سیکریٹری جنرل مقرر ہوئے تھے وہ قدرت اللہ شہاب تھے۔ ان کی تصانیف میں جو ہے یا خدا، نفسانے، ماں جی اور شہاب نامہ جو ہیں وہ شامل ہیں، اور شہاب نامہ جو ہے وہ قدرت اللہ شہاب کی خود نوشت ہے، اور جو ان کی تمام تصانیف سے بڑھ کر جو ہے وہ مقبول ہوئی، یعنی اس سے جو ہے شہرت حاصل ہوئی۔ اس کے علاوہ جو گزشتہ 25 برس گزر چکے ہیں، 25 سال گزر چکے ہیں، ان میں جو شہاب نامہ اس کے درجنوں جو ایڈیشن ہے وہ شائع ہو چکے ہیں، اور ان کی جو ڈیٹ آف برتھ، ڈیٹ آف ڈیتھ ہے وہ آپ نے بڑے اچھے طریقے سے یاد کرنی ہے۔ جائے پیدائش جو ہے وہ بھی اچھے طریقے سے یاد کرنی ہے، ابتدائی تعلیم کہاں سے حاصل کی وہ بھی اچھے طریقے سے یاد کرنی ہے، ان کا دفن کہاں ہوا اسلام آباد میں وہ بھی آپ نے اچھے طریقے سے جو ہے وہ یاد کرنا ہے، ان کو نا انڈر لائن کر لیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے لکھنے کا آغاز کب کیا، کیسے کیا، اس کو انڈر لائن کر لیں۔ یہ اہم پوائنٹس جو ہیں وہ میں آپ کو بتا رہی ہوں، اس کو انڈر لائن کر لیں۔ اس کے بعد ان کی جو تصانیف ہیں
اس کو بھی آپ انڈرلائن کر لیں۔ تصانیف جو MCQs میں جو ہیں وہ لازمی پوچھ لی جاتی ہے، جسٹ فار ایگزامپل کہ یا خدا کس کی تصنیف ہے؟ قدرت اللہ شہاب کی ہے، مرزا غالب کی ہے، الطاف حسین حلی کی ہے، شبلی نعمانی کی ہے۔ یہ MCQs میں جو ہے وہ پوچھا جا سکتا ہے، تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ تصانیف جو ہیں کس مصنف کی ہیں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو سمجھ آ چکی ہوگی، اگر نہ آئی ہو تو آپ کامنٹ کر کے مجھے پوچھ سکتے ہیں، اور رسپانس لازمی کیا کریں تاکہ مجھے پتہ ہو کہ آپ جو ہے ایکٹیو ہیں اور آپ کو سمجھ آ رہی ہے۔